صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باطنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی ایسا بنایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کا جیسا نہ کسی ماں نے جنا اور نہ آپ علیہ السلام کی طرح بے عیب کوئی پیدا کیا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کما خلقت کما تشاء۔ آپ علیہ السلام ظاہری باطنی کمالات کے ساتھ ساتھ آپ کا ظاہر بھی اس قابل ہے کہ آپ کی جتنی چاہے تعریف کی جائے کم ہے۔ تو انہی ظاہری کمالات میں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے انعامات میں سے اور آپ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے جو معجزات ہوئے، ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ، سب سے اکمل اور کامل معجزہ وہ شب معراج کے موقع پر جو واقع معراج اور واقع اسراء ہے، یہ بہت تعجب خیز اور بہت ہی کامل اور اتم آپ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا گیا، کیونکہ تھوڑے سے وقفے میں پوری دنیا کے مقدس مقامات کی سیر اور آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور اس ساری چیزوں کا ہونا، یہ معجزے بہت بڑا اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زمینی سفر کو بیان فرمایا، اور آپ علیہ السلام احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید کی ایک دوسری صورت میں آسمانی سفر کا ذکر کیا گیا۔ پہلے ہم اس بات کو جانیں کہ آپ علیہ السلام کو معراج پہ کیوں بلایا گیا، پھر آپ کا جانا کیسے ہوا، پھر جانے کے بعد کیا ہوا، پھر واپس آنے کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد ہمیں اس واقعے سے کیا ملتا ہے۔ چنانچہ آئیے ہم اس بات پر روشنی ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی۔ آپ علیہ السلام ابھی مکے میں تھے، آپ علیہ السلام مدینہ ہجرت فرما کر ابھی آپ وہاں سے تشریف نہیں لے گئے تھے۔ نبی بنائے جانے کے 5 یا 6 سال بعد جیسے ہی آپ علیہ السلام نبی بنے، سارا مکہ مخالف ہو گیا، پرائے تو پرائے اپنے بھی مخالف ہو گئے۔ ابو لہب جو رشتے میں چچا تھا، اس نے جب آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو اس نے کہا، تبًّا لک یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، محمد ہلاک ہو جائیں، کیا اسی وجہ سے تم نے جمع کیا کہ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کریں۔ تو یہ تکالیف کا سلسلہ جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا، آپ علیہ السلام پر تکالیف کی، مصائب کی، پریشانیوں کی بھرمار آپ پر ہوتی چلی گئی۔ مکے میں کھلم کھلا عبادت کرنا مشکل، طائف کا سفر کیا تو وہاں سے آپ کو تکلیفوں کے ساتھ آپ کو وہاں سے روانہ واپس کیا گیا، آپ کی بات کو نہیں مانا گیا، آپ کے جوتے نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، تو بہت ساری مجاہدات، بہت سارے تکالیف کا آپ کو سامنا ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ مختلف آیات کے ذریعے قرآنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی، تسلی دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب بہت مشکل اور پریشانی اور تکالیف میں گزر رہی ہے، لہٰذا آپ کی تسلی کے لیے، آپ کو فرحت اور خوشی ہو جائے، اس کے لیے کیوں نہ میں اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کراؤں، اپنے پاس بلاؤں اور اپنے سے ہم کلام، اپنے سے بات کروں، اور تو میری قدرت کی نشانیوں کو میں انہیں دکھاؤں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا ایک قریبی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو وہ صدمے میں جب چور ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اور اس کے دوست یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر پر نہ رہے، اس کو ہم لے کر کہیں باہر جائیں۔ یہ گھر پر رہے گا تو اس مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہو، اگر وہ گھر پر رہے گا تو ماں کو روتا ہوا دیکھ کر اور روئے گا، بہنوں کو روتا ہوا دیکھ کر اور روئے گا، تو اس کا صدمہ اور غم کم نہیں ہوگا۔ کیوں نہ ہم اس کو اس ماحول سے، غم کے ماحول سے نکال کر دوسرے ماحول میں لے جائیں تاکہ اس کا غم اس کے ذہن سے ہٹے، صدمہ دور ہو، اس کو فرحت اور خوشی حاصل ہو جائے۔ اس لیے اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے پیش نظر اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء سے بڑا ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء آپ علیہ السلام کی اقتداء میں اس واقعے میں نماز ادا کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرائی۔ چنانچہ اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ام ہانی، جو حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، جو ان کی بیٹی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، جو آپ علیہ السلام کی چچیری بہن ہے۔ آپ علیہ السلام ام ہانی کے اپنے چچیری بہن کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ 3 اقوال اس تاریخ کے متعلق آتے ہیں۔ 27 ربیع الثانی ایک قول ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ کے نبی بنائے جانے سے 18 مہینے کے بعد، اور ایک قول کے مطابق 27 رجب جس میں ہم سب جمع ہیں۔ ان 3 تاریخوں میں کسی ایک تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ام ہانی کے مکان میں آپ تشریف فرما تھے، آپ سو رہے تھے، رات کا وقت تھا، نیند کا وقت تھا، آپ علیہ السلام آپ وہاں آرام فرما رہے تھے، تو یکایک آسمان سے فرشتے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور چھت کو پھاڑا۔ فرشتے اگر چاہتے تو دروازے کے سمت سے آ سکتے تھے، چھت کو پھاڑنا یہ اس بات کی طرف اشارہ اس میں بتایا گیا کہ اب آگے کا جو واقع ہونے والا ہے سب عادت کے خلاف ہونے والا ہے، عادت کے مطابق نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ عادت کے مطابق کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنا بڑا سفر اتنے تھوڑے وقت میں نہیں ہو سکتا، خرق عادت اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف، واقع اسراء کی طرف 2 واقعے اس میں ہیں۔ ام ہانی کے مکان سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا ایک سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے پاس سے لے کر آسمانوں کی سیر یہ ایک دوسرا سفر ہے۔ ایک ہی سفر میں 2 سفر ہیں، یہاں تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں اقصیٰ تک کے، اور اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ چنانچہ چھت کو پھاڑا گیا۔ چھت کو پھاڑنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ عادت کے خلاف کام ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی ایسا ہی لفظ استعمال فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان کا جو لفظ ہے یہ تعجب خیز باتوں کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں۔ کوئی تعجب اور اچنبے کی اجنبی بات آدمی کو جس کے ذہن میں فوراً جس کا ذہن جس بات کو قبول نہ کرے اس کے لیے سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لفظ سے اس واقعے کی تفصیل کی ابتدا کی، واقعے کو بتایا، تو اسی کے مطابق چھت پھٹا اور آپ علیہ السلام کو 2 فرشتے وہاں سے اٹھائے اور اٹھا کر حتیم کعبہ میں لے کر گئے۔ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے اطراف میں ایک دیوار ہے جو خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے۔ قریش ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو چوڑی کر سکیں، بڑی کر سکیں، اس وجہ سے وہ زمین کو چھوڑ دیا۔ وہ چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوا کہ سب کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا مشکل ہے، لہٰذا جو حتیم میں نماز پڑھے گا اس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اور اس کا جو مقام ہے اس کو حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس حتیم میں آپ علیہ السلام کو لے گئے اور آپ کو وہاں لیٹایا۔ آپ ابھی کچھ بیدارگی کی حالت میں اور کچھ نیند کسی حالت میں آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 تشت لائے گئے، 2 تھال لائے گئے،
ایک تھال دنیا کا تھا اور ایک تھال آسمان سے جنت سے لایا گیا تھا۔ دنیا کا جو تھال تھا اس میں آب زمزم تھا، زمزم کا پانی اس میں تھا، اور آسمان سے جنت سے جو تھال آیا تھا اس میں حکمت اور نور اور ایمان اور حکمت سے وہ پر اور بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام اور ساتھ میں جو 7 فرشتے آئے وہ سب سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نہر سے لے کر سینے سے لے کر ناف تک آپ کے بدن کو پھاڑا جاتا ہے، اور قلب مبارک کو جبریل علیہ السلام نکالتے ہیں اور نکال کر پہلے اس کو زمزم سے دھوتے ہیں، زمزم سے دھونے کے بعد پھر اس کو اس تھال میں رکھتے ہیں جو حکمت اور ایمان سے پر اور بھرا ہوا ہوتا ہے، تاکہ قلب مبارک میں ایمان جو ہے اس کی ایمان کی قوت میں اور حکمت میں اور اضافہ ہو جائے، کیونکہ اب اللہ سے دیدار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، چنانچہ اس میں رکھا جاتا ہے، وہ ایمان اور حکمت سے پر ہو جاتا ہے، اور قلب کو ایک طرح کی مسرت اور خوشی اور ایک طرح کی فرحت حاصل ہو جاتی ہے ایمان اور حکمت کی قوت جب آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت وہ ہے جو بہت مالدار ہے لیکن اس نے زیور نہیں پہن رکھے ہیں، تو اس کے اندر وہ خوشی اور مسرت اس کو محسوس نہیں ہوگی اس عورت کی طرح جو عورت غریب ہے لیکن زیور پہن رکھی ہے۔ تو یہ جواہر ظاہریہ جسے کہا جاتا ہے، اس ظاہری جوہر کا جب اثر ہوتا ہے بدن پر، آدمی کے مزاج پر، آدمی کے سوچ پر، دماغ پر، قلب پر، تو جو تشت جنت سے لایا گیا تھا وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، تو وہ گویا ایمان اور حکمت کے جواہر آپ کو پہنائے گئے، آپ کو ایمان اور حکمت کا ہار آپ کے گلے میں گویا ڈالا گیا، قلب مبارک میں یہ رکھا گیا تاکہ آپ کو وہ مسرت اور خوشی اور فرحت حاصل ہو سکے غیبی جوہر کے ذریعے، غیبی زیورات کے ذریعے۔ چنانچہ فرشتے جب آپ کے قلب مبارک کو رکھنے کے بعد آپ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر مبارک سے سینے کو برابر کیا، تو سینہ آپ کا جو بدن قلب مبارک کو نکالنے کے لیے جو پھاڑا گیا تھا وہ ایسا ہو گیا گویا کہ بالکل یہاں پر کوئی آپریشن نہیں ہوا، کوئی کاٹنے کی کوئی نشانی وہاں باقی نہیں تھی، اس طرح وہ پہلے کی طرح بالکل صاف ہو گئے۔ وہ آسمان سے ایک سواری لے کر آئے تھے، جنتی سواری جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کے معنی ہے بجلی کی طرح چلنے والا، دوڑنے والا جانور۔ اس کی رفتار بھی ایسے ہی تھی، اس وجہ سے اس کا نام براق رکھا گیا۔ تا حد نگاہ اس کا ایک قدم ہوتا تھا، ایک میدان میں ایک انسان کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس سواری کا ایک قدم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اس سواری پر بٹھانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام رکاب پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام اس سواری کے لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو سوار ہونے کی درخواست کی جا رہی ہے، تو براق خوشی کے مارے جھوم رہا ہے، وہ خوشی کے مارے کہ میرے اوپر آج ایک بہت بڑی ایسی ہستی سوار ہونے والی ہے جو اب تک میرے اوپر ایسی ہستی سوار نہیں ہوئی۔ خوشی کے مارے وہ جھومنے لگا اور اچکنے لگا، تو پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام اس کو سمجھائے، پھر اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کرایا گیا۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، واقعہ اسراء۔ آپ وہاں سے سواری پر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پہلا مقام وہ مقام جہاں پر آپ علیہ السلام کو ہجرت کر کے وہاں آنا تھا، جس کو آپ مدینے کے نام سے جانتے ہیں، اور وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں اتریے، یہاں اتر کر دوگانہ نماز ادا کیجئے، آپ کو یہاں لوٹ کر مکے سے نکل کر یہاں ہجرت کر کے آنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام وہاں اترتے ہیں اور اتر کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، جس کا نام یثرب تھا، بعد میں مدینہ پڑا جب آپ علیہ السلام وہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ چونکہ وہاں نماز اس لیے پڑھائی گئی
کہ آپ علیہ السلام کے جانے سے پہلے تو وہ مقدس نہیں تھا، لیکن وہ مقدس مقام بننا طے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرم بنایا اور میں مسجد نبوی کو حرم بناتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہم سنتے ہیں اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ حرمین کے معنی دو حرم، ایک کعبۃ اللہ کے اطراف کی جو زمین ہے اس کو حرم کہتے ہیں، ایک مسجد نبوی کی جو زمین ہے اس کو بھی حرم کہتے ہیں۔ یہ حرم اللہ کا مقرر کردہ ہے اور مسجد نبوی کا حرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ ہے۔ اس کا حرم ہونا، اس کا قابل احترام ہونا، آگے جا کر وہ مقدس مقام کا بننا، گویا یہ طے تھا، یہ مقدر تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو وہاں اتر کر دو گانا ادا کرنے کا حکم ہوا۔ پھر وہاں سے سفر آگے بڑھتا ہے، دوسرا جو منزل آتی ہے اترنے کی، فرشتوں کے جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی جاتی ہے کہ آپ یہاں اتریے۔ وہ مقام ہے مدین۔ مدین ایک نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام وہاں رہتے تھے۔ وہ آپ کے عبادت کی اور آپ کے رہنے کی مقدس جگہ ہے، جو کہ مکہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان یہ سارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں اسی سفر میں یہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ اس مقدس مقامات پر بھی اتارا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام بھی وہاں دو گانا نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے سفر جاری ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھنے کے بعد طور سینا جو مقدس وادی ہے، جس وادی اور پہاڑ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، وہ مقدس وادی کیوں نہ ہو جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، آپ بات فرمائیں بغیر کسی ایک وہاں درخت ہے شجر طوبہ، طور سینا، طور ایک پہاڑ ہے، پہاڑ پر ایک درخت ہے جس کا نام شجر طوبہ ہے۔ اس درخت میں سے آواز آتی تھی، اللہ بات کرتے تھے تو اس درخت میں سے آواز آتی تھی، اس آواز کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ کا لقب کلیم اللہ پڑا۔ کلیم اللہ کے معنی ہے اللہ سے گویا ڈائریکٹ بات کرنے والے نبی۔ تو وہ مقدس وادی ہے جس کی مقدس ہونا اللہ نے ارشاد فرمایا بالواد المقدس طویٰ، وہاں پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے کی درخواست کی گئی۔ تو اس مقدس وادی میں بھی آپ علیہ السلام شجر طوبہ کے پاس دو گانا ادا فرمائے۔ 2 رکعت آگے پڑھنے کے بعد پھر سے سفر کا آغاز جاری رہتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک اور مقدس مقام آتا ہے بیت لحم۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا تھا، وہاں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اس مقام کے پاس ایک نہر تھی اور ایک کھجور کا درخت تھا اور کھجور کی شاخیں اور اس کے پھل لٹک رہے تھے جو آدمی بیٹھ کر بھی آسانی سے توڑ سکتا تھا۔ اس طرح کا اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے انتظام فرمایا تھا، کیونکہ بغیر باپ کے اور خرق عادت کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنانا اللہ کے یہاں مقصود تھا، طے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کی ولادت میں آسانی کے لیے اور وہاں پر فرشتے کو بھیج کر اور وہاں پانی اور کھجور کا انتظام کر کے ان کی ولادت کے مقام کو وہ مقرر فرمایا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، آپ مقام فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی گریبان میں پھونک مارتے ہیں جس سے حمل ٹھہرتا ہے۔ پھر حمل کے بعد مدت ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو نبی کی ولادت کی جگہ بابرکت جگہ ہوتی ہے، جبکہ وہ نبی جو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے جنہیں بنایا تو ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تو وہاں پر بھی دو گانا آپ علیہ السلام کو ادا کرنے کا حکم ہوتا ہے، آپ علیہ السلام وہاں ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سفر جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد مسجد اقصیٰ کہ جو اس وقت محافظ یہود تھے، یہود ہر دن مسجد اقصیٰ کے کیواڑوں کو اور دروازوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی پوری نگرانی کے ساتھ
بند کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کرتے تھے اس لیے کہ ان کی توریت میں اس بات کا ذکر تھا کہ یہاں ایک محمد آئیں گے اور انبیاء کی امامت کریں گے، لہٰذا انہیں امامت نہیں کرنے دینا ہے۔ لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی جس رات آپ علیہ السلام کو وہاں آنا تھا اور آپ انبیاء کی امامت وہاں کرنا تھا، اس سال وہاں کے جو داروغے تھے، مسجد اقصیٰ کے جو نگہبان تھے، وہ بہت کوشش کر لیے، تمام دروازے بند ہو گئے۔ ایک دروازہ جو مدینے سے، جو مکے سے جو راستے کے سمت تھا، وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو بادشاہ کے پاس خبر پہنچتی ہے، وہاں کے ہرقل نامی بادشاہ جو پورے ملک شام کا بڑا آدمی تھا، بڑا بادشاہ تھا، تو اس نے بھی بہت سارے ماہروں کو بھیجتا ہے، بڑائی جس کو ہم کہتے ہیں، کارپینٹر، تمام ماہرین کو بھیجتا ہے۔ تو تمام لوگ عاجز آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمارت کا جو بوجھ ہے، جو ویٹ ہے، جو وزن ہے، وہ اس کیواڑ پر پڑ گیا ہے، اب رات کا موقع ہے، ہم اس کو درست نہیں کر سکتے، صبح ہم اس کو درست کریں گے، صبح اس کام کو انجام دیں گے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ جانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی وہاں آپ کا وہاں سے اس مسجد میں دخول، اور آپ علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں۔ براق سے آپ علیہ السلام کو اتارا جاتا ہے، اور اتارنے کے بعد براق کو اس مسجد اقصیٰ کی اس دروازے کے قریب میں کھوٹے پر یا دروازے کے کنڈی پر باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ باندھنا اس وجہ سے ہے کہ اس میں حکمتیں بتائی گئی ہیں کہ آدمی سبب اختیار کرے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ سبب اختیار کرے بغیر، ذریعہ اختیار کرے بغیر بھروسہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت، یہ سنت یہ ہے کہ دوا کھائیں گے شفا ملے گی۔ اللہ بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی عادت اور سنت نہیں ہے۔ دوا کھانا ہے لیکن دوا پہ بھروسہ نہیں رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ تو وہاں پر بھی باندھا گیا براق کو، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سب بستہ کھڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آتے ہیں، آنے کے بعد آپ علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ نماز کون سی نماز تھی؟ وہ تہجد کی نماز ہو سکتی ہے، کون سی بھی نفل نماز ہو سکتی ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ یہ اس وقت کی فجر کی نماز ہو سکتی ہے، یا ظاہر آیت کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کی نفل عبادت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلاً، کہ راتوں رات یہ سیر ہم نے کرائی ہے۔ چنانچہ دوگانہ نماز تمام انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے ہیں، اور نماز ہوتے ہی پھر اس کے بعد سیڑھی لگائی جاتی ہے۔ سیڑھی کیسی تھی اور اس کا نقشہ کیسا تھا، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے آج کل کے حساب سے، ہم جیسے ہمارے گھروں میں لفٹ ہوتی ہے کہ یہ سیڑھی لفٹ بالکل سیدھی ہوتی ہے، جیسے اوپر جاتی ہے، آدمی مڑتے ہوئے اس میں داخل نہیں ہوتا، تو ایسے ہی وہاں سیڑھی لگائی گئی۔ سیڑھی لگانے کے بعد آپ علیہ السلام کا وہاں سے سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ معراج کے معنی ہیں اوپر چڑھنا، اور اس سے پہلے کا جو سفر تھا اسرا کے معنی ہے رات میں لے جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، رات کے کچھ حصے میں لے گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعبدہ فرمایا، برسولہ، بنبیہ نہیں فرمایا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ نے عبد کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا۔ تو اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہے بندے کا اللہ سے کہنا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ایک ہے اللہ کا بندے سے کہنا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو حقیقت میں وہی بندگی بجا لا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اور بہت ساری وضاحتیں کی گئیں، اور اس بات کا بھی لوگوں کے درمیان عقیدہ نہ پیدا ہو جائے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ظاہری اور باطنی اتنے خوبیوں اور کمالات سے نوازا گیا، تو شاید یہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہوں یا کوئی خاندانی ہو یا کوئی خدا ہو، اس طرح کا وہم اور عقیدے کی خرابی نہ ہو جائے لوگوں میں آگے چل کر، جیسا کہ پچھلے زمانے سے شرک اور بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ اچھے لوگوں کی تعظیم سے ہوئی ہے، اچھے لوگوں کے ریسپیکٹ سے ہوئی ہے، اچھے لوگوں کے۔ شیطان نے یہ چاہا کہ شرک اور بت پرستی کی کیسے شروع کی جائے، تو شیطان کے دل میں وسوسہ آیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دو کہ جو تمہارے اللہ والے تھے ان کے مجسمے بنائے جائیں، ان کی مورتیاں بنائی جائیں، اور لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کو صرف ہفتے میں ایک دن آنا ہے اور ان کے سامنے صرف ان کی زیارت کرنا، صرف دیدار کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے بعد لوگ آتے اور اپنے بڑوں کی زیارت کر کے وہاں سے چلے جاتے، وہ نسل ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسری نسل آئی، دوسری پیڑھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالا کہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، لہٰذا ان کے سامنے تھوڑا جھکنا چاہیے، ان کی عزت کے خاطر تھوڑا جھکنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جھکتے، ہفتے میں ایک مرتبہ زیارت کرتے اور جھکتے چلے جاتے۔ پھر اس کے بعد پھر تیسری نسل آئی، تو پھر شیطان وسوسہ ڈالا کہ صرف جھکنا کافی نہیں ہے، انہیں سجدہ کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ لوگ انہیں سجدہ کرنے لگے۔ پھر وہ نسل ختم ہوئی، پھر پانچویں نسل آئی، پھر ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، لہٰذا انہیں اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا لوگوں نے اللہ کے ذات میں اللہ والوں کو شریک کر دیا۔ تو کہیں اللہ کے نبی کو بھی اللہ کی ذات میں لوگ شریک نہ کر دیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے، راتوں رات لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی جانب۔ اقصی کے معنی ہے کنارے پر واقع ہونا، چونکہ مکہ اور مدینہ وہاں ٹھہر کر ہم فلسطین کو دیکھیں گے، ملک شام کو دیکھیں گے، تو وہ ان دو مقامات کے کنارے پر واقع ہے گویا۔ وہ ملک شام مکہ اور مدینے والوں کی تجارت گاہ ہے، وہاں لوگ آتے اور وہاں تجارت کرتے ہیں، اور کیونکہ مکے میں تو پانی نہیں تھا، وہاں کی زمین میں کچھ اگتا نہیں تھا، تو سارے مکے والے ملک شام تجارت کی غرض سے آتے اور اپنی روٹی روزی کا انتظام کر کے کئی دن وہاں گزار کر وہاں سے قافلوں کے ساتھ مکے میں روانہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو سیر کرائے ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تاکہ ہم انہیں دکھائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیا دکھائیں؟ ایک تو یہ ہے کہ فلسطین کی جو زمین ہے، ملک شام جس کا آج نام سیریا ہے، پرانا نام ملک شام ہے، وہ جو زمین ہے وہ ظاہری دنیاوی اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہے اور دینی اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہے۔ دینی اعتبار سے عمدہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے، نبیاں بھیجے گئے، اور وہاں وہ مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں، انبیاء کے خاندان اس میں چلے ہیں۔ اور قبلہ مسجد اقصی جو حضرت سلیمان علیہ السلام بنائے، جو مسلمانوں کا بھی قبلہ رہا ہے 16-17 مہینے کے لیے، ایک مقدس مقام وہاں ہے، اور مقدس لوگوں کی انبیاء کی قبریں اور ان کا بھیجا جانا وہاں پر موجود ہیں۔ یہ ہوا دینی اعتبار سے وہاں کی برکتیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی فلسطین اور سیریا کی جو زمین ہے یہ بہت بڑی زرخیز زمین ہے، وہاں نہریں بہت ہیں، چشمے بہت ہیں، باغات بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیر میں، اس تفریح میں، اس سفر میں ملک شام کی بھی خوبیوں کو دکھائیں۔
وہاں کے انبیاء کے جو مقامات ہیں وہ بھی دکھائیں اور وہاں کی دنیا کی برکات بھی انہیں دکھائیں، اس وجہ سے ہم وہ سیر کرائیں۔ پھر اس کے بعد جب سیڑھی لگائی گئی، سیڑھی لگانے کے بعد جیسے ہی آپ کا سفر معراج شروع ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام کو ایک بہت عمدہ خوشبو وہاں محسوس ہوتی ہے، تو فوراً جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے، کہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرعون کی ایک باندی تھی ماسا نامی، جس کی 2 بیٹیوں کو فرعون ملعون نے گرم تیل میں انہیں جلا ڈالا تھا اور مار ڈالا تھا۔ پہلے بچیوں کو مار ڈالا اور اس کے بعد ماں کو اس میں ڈال دیا، وہ تیل میں ان کا گوشت پورا جل گیا اور ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، ان ہڈیوں کو اس نے وہاں دفن کیا تھا۔ تو اللہ کے خاطر، دین کے خاطر موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لایا تھا، اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قبر سے، جس قبر میں صرف ہڈیاں دفن ہوئی، اس قبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقع معراج ہے، اس واقع معراج کی تاریخ سے لے کر فرعون کا دور جو تھا 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہڈیوں میں 2000 سال گزرنے کے باوجود بھی ایسی خوشبو کا انتظام فرمایا، کیونکہ وہ دین کے خاطر قربان ہوئی تھی، کہ آپ علیہ السلام اس خوشبو کو محسوس کر کے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو یہ سارا واقعہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی سیڑھی لگائی جاتی ہے تو وہ سفر آنن فانن ہو جاتا ہے۔ سیڑھی کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم چھت کی سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو اس کے ہر اسٹیپ پر، ہر سیڑھی کے جو اسٹیپ ہے اس پر قدم رکھنا اور آگے بڑھنا، ایسا نہیں ہے۔ سیڑھی پر آنن جیسے ہی قدم رکھتے ہیں تو فوراً پہلا آسمان آ جاتا ہے، جیسے گویا کوئی فاسٹ ایک دم اوپر جانے والی لفٹ لگا دی گئی ہو، ایسی سیڑھی وہ تھی۔ تو پہلا آسمان پر جیسے ہی پہلا آسمان آتا ہے تو ہر آسمان پر کچھ نہ کچھ، ہر آسمان پر فرشتے مقرر ہیں جو آسمان کی حفاظت کے لیے۔ وہ کیا حفاظت کرتے ہیں؟ وہ اس بات کی حفاظت کرتے ہیں کہ دنیا سے جنات وہاں نہ آئیں اور آ کر غیب کی خبریں نہ سنیں، کیونکہ اس زمانے میں جنات کو آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی، تو وہ آسمان میں جاتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو وحی بھیجتے اس وحی میں سے کچھ سن لیتے اور سن کر یہاں آ کر کاہنوں کو، جو غیب کی خبر بتانے والے کہا جاتا ہے، ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو وہ کاہن کیا کرتے، تھوڑی بات فرشتوں کی لیتے اور تھوڑی بات اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیتے، شامل کر دیتے اور لوگوں کو بتاتے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، فلاں ملک میں ایسا قحط آنے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ تو بعض باتیں اس میں صادق آتی، سچی ہوتی، اور بعض باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو لوگ جو باتیں سچی ثابت ہوتی وہ دیکھ کر وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے اور ان کے باتوں میں آ جاتے اور جادو میں، یہ ساری چیزوں میں ملوث ہو کر بالآخر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جنات کی کوشش ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ حکمت، مصلحت، نرمی، سختی اور نافرمانی کرنا، یہ سب مادہ ان میں نہیں ہے۔ جو جتنا جب جیسا حکم دیا جا رہا ہے فوراً وہ بجا لاتے ہیں۔ وہ نافرمانی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نافرمانی کا مادہ جو ہے اللہ نے انسان اور جنات میں رکھا ہے، فرشتوں میں وہ مادہ ہی نہیں رکھا، وہ صلاحیت اور قابلیت اللہ نے نہیں رکھی۔ چنانچہ وہ اپنی عادت کے مطابق پوچھتے ہیں کہ کون آئے ہیں، من علی الباب، کون آئے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جو بھی آ رہے ہیں تو پوچھا جائے کہ انہیں اجازت ہے یا نہیں ہے اوپر آنے کی۔ اب یہاں پر یہ شک نہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا گویا حضور کی بے ادبی اور گستاخی، ایسا نہیں ہے،
کیونکہ وہ مامور ہے اس بات کی، جس بات کے وہ مامور ہوتے ہیں وہ ضرور اس کو پورا کرتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فرشتے تو پوچھتے ہیں، ان کا کام ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ محمد ہے۔ میں پھر اجازت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں اجازت دی گئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اجازت دی گئی۔ تو پھر وہ دروازہ کھولتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہی آپ علیہ السلام کا استقبال حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مرحبا بابن الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، میرے نیک بیٹے کی آمد ہو، نیک نبی کی آمد ہو، خوش آمدید، خوش آمدید، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا استقبال ہوتا ہے اور اس کے بعد اس آسمان سے نکل کر پھر دوسرے آسمان کے پاس جاتے ہیں، وہاں کے فرشتے بھی پوچھتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مرحبا باخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی کی آمد ہو، نیک نبی کی آمد ہو۔ پھر اس کے بعد ان سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد پھر سفر آگے جاری ہوتا ہے۔ تیسرا آسمان، تیسرے آسمان پر آپ علیہ السلام کا استقبال حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی وہی فرماتے ہیں جو یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، مرحبا باخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی کی آمد ہو، نیک نبی کی آمد ہو۔ ہم پرتپاک ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر آپ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے بڑائی کا، کارپینٹر کا کام ایجاد کرنے والے ہیں، اس کام سے وہ مشہور ہیں۔ ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی استقبال کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح۔ پھر اس کے بعد سفر آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں آسمان، پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہارون علیہ السلام بھی آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، مرحبا باخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی کی آمد ہو، نیک نبی کی آمد ہو۔ پھر اس کے بعد اس آسمان سے گزر کر آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر جاتے ہیں۔ تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں، وہ بھی وہی کلمات دہراتے ہیں، مرحبا باخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی کی آمد ہو، نیک نبی کی آمد ہو۔ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد ساتویں آسمان پر جو آخری آسمان ہے اس پر آپ علیہ السلام کو لے جایا جاتا ہے۔ تو وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی استقبال کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہی کلمات فرماتے ہیں جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ تمام انبیاء بھائی کہہ رہے تھے، آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بیٹا کہہ کر استقبال کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بیٹا اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساری انسانیت بیٹا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا بیٹا کہہ کر اس لیے استقبال کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو آپ بھی ان کے کئی واسطوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، تو آپ علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ بیت معمور کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یہ کعبے کے اطراف 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ بنائے ہیں کہ ایک مرتبہ جو طواف کرتے ہیں پھر دوسری مرتبہ ان کی طواف کرنے کی باری نہیں آتی، کہ اتنے فرشتے اور بچ جاتے ہیں کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اللہ نے اتنے فرشتے بنائے۔ تو یہ بیت معمور جو ہے خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں اوپر بنا ہوا ہے۔ بیت معمور تک خانہ کعبہ کا جو اوپری حصہ ہے، جو خلا ہے، وہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کا مطلب صرف 4 جو دیوار ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ دیواروں کے اندر کی جو جگہ ہے
وہ ساتوں زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں تک وہ خانہ کعبہ ہے۔ ایک آدمی قسم کھایا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو عام طور پر اس قسم سے سمجھا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی سمت یعنی نیچے کا جو کعبہ ہے ادھر نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو علماء سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ مسجد خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ وہاں کیسے نماز پڑھیں گے، چھت پر نماز پڑھیں گے تو سامنے قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو نیچے ہو جاتا ہے۔ تو جواب دیا گیا کہ یہ خانہ کعبہ ہو یا مسجد ہو، یہ جو جہاں بنتی ہے وہ اوپر بھی جہاں تک بھی جا وہ مسجد ہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کا گھر ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ قسم کو انہیں توڑنا نہیں پڑا۔ تو یہ خانہ کعبہ بیت معمور تک خانہ کعبہ ہے، بیت معمور پھر اس سے آگے وہ جہاں تک اسپیس ہے، جگہ ہے، وہاں تک بیت معمور ہے۔ چنانچہ بیت معمور پر آپ ٹیک لگائے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، ساتواں آسمان بھی گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، منتہا کہتے ہیں جہاں پر فرشتوں کی انتہا ہے، اس سے آگے فرشتے نہیں بڑھ سکتے، فرشتوں کا آگے جانا منع ہے۔ فرشتے دنیا سے جو کچھ اعمال لے کر جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ وہاں آتی ہے، وہاں سے عمل اوپر لیتے ہیں اللہ اور وحی نازل فرماتے ہیں، وہی وہاں سے لے کر نیچے آتے ہیں۔ تو وہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کا آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ جبریل علیہ السلام اس بات کو کہنے پر آپ عاجز ہو گئے وہاں سے آگے بڑھنے پر کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو اللہ کے انوار کی تجلی مجھے جلا کر رکھ دے گی، اب میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر وہاں وہ جو سدرۃ المنتہا ہے جو بہت بڑا درخت ہے، جس کی اس کی موٹائی کو اور اس کی لمبائی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا بڑا اس کے درخت کے نیچے سے 4 نہریں نکلتی ہیں جو جنت میں جاتی ہیں۔ تو بہت بڑا درخت ہے جس کو فرشتوں کی انتہا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد ایک مقام آتا ہے صریف الاقلام، جہاں پر تقدیر لکھنے کے قلم کی آواز اور اس کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس سرسراہٹ کو سننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اور آگے آئیے، ادنو منی، میرے سے اور قریب ہو۔ تو پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کے بعد ملائے اعلیٰ تک آپ علیہ السلام پہنچ چکے۔ ملائے اعلیٰ کا مطلب جہاں جگہ نہیں اور وہاں وقت نہیں چلتا، وقت زمان اور مکان وہاں تک ختم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور قریب کیے، کتنا قریب کیے اس کا کوئی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جب 2 تیر کے 2 کمان ہیں وہ ملائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کمان دوسرے، جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کو لگی ہوئی ہے، لگے ہونے کے بعد اور کیا قربت ہو سکتی ہے۔ ایک قریب کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے بازو ہے، تو ہم بولیں گے یہ قریب ہے۔ ایک چیز سے لگی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہنا کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قوسین کے ملنے سے بھی زیادہ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوئی۔ قربت کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کو دیکھے یا نہیں دیکھے اس میں اختلاف ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو دیکھنا ہے وہ ایک درجے کا دیکھنا ہے جس کو من جملہ دیکھنا کہتے ہیں، یعنی مکمل جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، تھوڑا سا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دیکھیں، تو اس طرح کی رؤیت آپ علیہ السلام کو وہاں حاصل ہوئی۔ مکمل جو رؤیت حاصل ہوگی، جو دیکھنا حاصل ہوگا، وہ جنت میں جانے کے بعد ہوگا، کیونکہ مکمل دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھوں کی جو
صلاحیت ہے، وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد بڑھا دیتے ہیں۔ جب وہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے، وہ برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، تو پھر ہر جنتی کو اللہ کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے سے پہلے ہی آپ کا دیدار کے لیے وہ صلاحیت بخشی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہو اور تمام انسانیت کو الگ کیا اس صفت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ بنایا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور مکمل دیدار بھی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نبی کو ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں صحابہ میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کے منکر ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا ہے اور اللہ کو دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشاہدات کرائے۔ جیسے دنیا کے سفر میں مشاہدے ہوئے، مقدس مقامات سے گزارا گیا اور مقدس مقامات پر نماز ادا کی گئی، اور ملک شام جانے کے بعد وہاں کی مقدس چیزوں کو دکھایا گیا، انبیاء کی امامت ہوئی اور مقدس دنیا کے اور دینی وہاں پر جو اللہ نے قدرت کی نشانیاں رکھی ان کا مشاہدہ ہوا۔ تو سدرۃ المنتہا پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو دکھایا۔ ان نشانیوں میں سے صریف الاقلام اور وہاں کا لا مکان والا زمان والا علاقہ، اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ۔ جنت اور جہنم کا جو مشاہدہ ہے، اس سلسلے میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ جو مشاہدہ ہوا جاتے وقت ہوا یا آتے وقت ہوا، بہرحال مشاہدہ ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے وہاں قربت حاصل ہوئی۔ قربت ہونے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا راز ہے سربستہ، اور کیا ہم کلام ہوئے، کتنی باتیں ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی، ساری تفصیلات ذکر نہیں کی گئی۔ صرف اتنا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے رضا کے خاطر پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، جس کو ہم اور آپ التحیات کے نام سے جانتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ تمام قولی مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سلام آتا ہے۔ تو یہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں، یہ شب معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک جواب ہے، اس میں یہ دو ملا کر التحیات بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بات اتنی بات ذکر ہے کہ یہ باتیں ہوئی، اس کے علاوہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ کیا باتیں ہوئی وہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس سلسلے میں ہمیں تعلیم نہیں دی اور بتلایا نہیں ہے۔ چنانچہ ہم کلامی ہوتی ہے اور وہاں مشاہدات ہوتے ہیں۔ مشاہدات میں جنت اور جہنم کا مشاہدہ۔ جنت میں آپ علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں اور وہاں کی محلات وغیرہ سب دکھائے جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حور کو بتایا جاتا ہے اور محل کو بتایا جاتا ہے۔ وہ محل میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی حساب کتاب کے بعد جنت محل میں داخل ہونا ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں اور وہاں کے نہریں وغیرہ سب بتائے جاتے ہیں، اور یہ دیکھنا پورا واقعہ ہی بیدارگی کی حالت میں ہے، خواب نہیں ہے، یہ کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ آپ بدن کے ساتھ بیدارگی کی حالت میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ جنت کا مشاہدہ، پھر جنت کے بعد جہنم کا مشاہدہ، اور اس میں ہونے والے عذابات آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو جو عذابات دکھائے جاتے ہیں، ان میں ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور فرشتے ایک پتھر لے کر اس کے سر کو کچل رہے ہیں، اور سر بالکل کچلا جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے،
زخمی ہو جاتا ہے وہ پتھر اس کے سر سے لڑکتا لڑکتا کچھ دور پر جا کر رکتا ہے. تو ایک فرشتہ جاتا ہے, جا کر اس پتھر کو لے کر اس آدمی کے پاس آنے تک وہ سر صحیح ہو جاتا ہے. اسی طرح کرتے رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کس گناہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا, اسی طرح یہ نماز چھوڑتا تھا. اور بھی عذابات دکھائے گئے, روزہ نہیں رکھنے والوں کے عذابات دکھائے گئے کہ وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور نیچے سے آگ انہیں کھا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں. اور سود کھانے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ان کے جبڑے جو ہے خینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں, اور اس طرح کے عذابات. اور پیٹ میں بہت سارے پیٹ بڑے بنے ہوئے ہیں جو دین کو دنیا کو بنیاد بنا کر دین کا کام کرنے والے, ان کے جو بیان کرنے والے, تاکہ دنیا کا مال و متاع حاصل ہو جائے. عمل کے بغیر دین کی دعوت تبلیغ کرنے والے اور وائس جس کو کہتے ہیں بیان کرنے والے, ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے پیٹ میں سانپ ہے جو باہر سے نظر آ رہے ہیں, وہ اندر سے ڈھس رہے ہیں کہ دنیا کا مال و متاع حاصل ہو جائے, اس لیے یہ بیان کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے, عمل نہیں کرتے. اور بھی بہت سارے عذابات وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے, اور اس کی وجہ بتائی گئی کہ یہ گناہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یہ گناہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام وہاں سب مشاہدے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تحفہ دیتے ہیں. وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے احکامات دیے گئے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے فرش پر نازل فرمایا, زمین پر نازل فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے زمین پہ وہ احکامات آئے, لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس واقعے کے لیے, اس سفر کے لیے اللہ کو یہاں اٹھا کر رکھیں کہ جب یہ سفر میں آئیں گے تو میں یہ تحفہ انہیں دوں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تحفہ بہت اعلیٰ اور عرفہ تحفہ ہے. بہت اعلیٰ اور عرفہ اس وجہ سے ہے کہ ایک آدمی کوئی معمولی چیز کسی کو حوالے کرتا ہے تو اس کے لیے اسٹیج نہیں لگاتا, اس کے لیے لوگوں کو جمع نہیں کرتا, اس کے لیے سفر نہیں کرتا, نارمل آدمی ایسے ہی دے دیتا ہے. لیکن جب کوئی اہم چیز دی جاتی ہے, مثال کے طور پر سونے کا کپ کوئی دے رہا ہے تو اس کے لیے اسٹیج لگایا جاتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, تو اسٹیج پر وہ دیا جاتا ہے. تو اللہ کا عرش سب سے بڑا اسٹیج ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ تحفہ دینا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسٹیج پر بلا کر, عرش سے بڑھ کر بھی کوئی اسٹیج نہیں ہو سکتا, تو اس پر یہ اعلیٰ اور عرفہ تحفہ دیا گیا. چنانچہ شروع میں 50 نمازیں دی گئیں. 50 نمازیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کچھ نہیں فرماتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کیا راز و نیاز ہوئی, کیا ہوئی باتیں, کیا آپ کو ملا, تحفہ کیا ملا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں دی گئیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان کی امت میں بھی نمازیں دی گئی تھیں, 2 نمازیں انہیں دی گئی تھیں, فجر اور عصر کی نماز. تو وہ سوچنے لگے کہ میری امت کو 2 نمازیں دی گئی, وہ نہیں پڑھتے تھے, یہ 50 نمازیں ان کی امت کیسے پڑھ سکتی؟ جاؤ اللہ کے پاس کم کراؤ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بات رکھی, تو اللہ نے 5 کم کیا. پھر آئے, پھر ملاقات ہوئی, پھر 5 کیے, اسی طرح 5 کرتے کرتے آخر میں 5 نمازوں پر بات آ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس 5 نمازوں سے بھی کم کرانے کی درخواست کی. تو اب اللہ تعالیٰ کبھی بھی 5 کم کر رہے تھے. اگر 5 کم کرتے کرتے آخر کے بھی 5 کم ہو گئے تو پھر کوئی نماز باقی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ یہ کم کرنے کا جو سلسلہ 5 سے ہی رکھا کہ 5. تو اب آخر میں 5 رہ گئی. اب 5 بھی کم, میں 5 میں سے کم کرانے کے لیے جاؤں گا, اور 5 بھی کم ہو گئی تو پھر میری امت کو جنت حاصل کرنے کی چابی نہیں مل سکتی, لہٰذا میں نہیں جاتا, اب مجھے شرم آ رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہو جاتے ہیں. پھر اس تحفے کو لے کر وہ سارے انبیاء جو ہر آسمان میں ملے تھے,
7 آسمان میں 8 انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ دوسرے آسمان پر 2 نبی تھے، ایک یحییٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 8 نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے آسمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ تک چھوڑنے کے لیے یہ آتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے تو ہم اس کو جتنا ہو سکے زیادہ دور تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، تو اب ان سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ان کا رشتہ بھائی بھائی کا ہوتا ہے، تو یہ تمام بھائی آپ علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے مسجد اقصیٰ تک آتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ تک یہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ براق جو وہاں باندھا گیا تھا نماز سے پہلے، اسی براق پر سوار ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ براق دنیاوی سفر کے لیے استعمال ہونا ہے۔ آسمان کا سفر تو ایک اچانک ہونے والا ہے، ایک ہونے والا ہے، وہ تو ہو چکا، اب دنیاوی سفر کے لیے اسباب چاہیے، تو وہ سبب اختیار کرتے ہیں اور اس پر سوار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سے ام ہانی کے مکان میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ رات گزر جاتی ہے، رات کے گزرنے کے بعد صبح ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام یہ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راتوں رات آسمان مجھے ملک شام کی سیر اور آسمانوں کی سیر کرائے گی، ساری باتیں رکھتے ہیں۔ تو مشرکین اس بات کا ابو جہل وغیرہ مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ ابھی اسلام میں داخل آنے والے کچھ مسلمان مرتد ہو جاتے ہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات آتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی وجہ کوئی بات پوچھے بغیر بلا چوں چرا فوراً اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بات ہو کر رہے گی، آپ علیہ السلام صادق ہیں، کبھی آپ سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو جب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جو لقب ہے صدیق، جبھی سے آپ کو یہ لقب ملا۔ چنانچہ مشرکین آپ علیہ السلام کا امتحان لیتے ہیں کہ چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ کر آئیں تو فلاں راستہ بتائیے، ملک شام کے فلاں ہمارا ایک قافلہ تھا، وہ قافلے میں کتنے لوگ تھے، کون اس کا سردار تھا، وہ راستے میں تھا بتائیے، اور مسجد اقصیٰ کے پاس کی وہاں کی جو مقدس مقامات ہے وہ چونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے، کیونکہ وہ بار بار ملک شام تجارت کی غرض سے آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار بہت کم ہوتے تھے، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک تو رات میں گئے اور وہ ایسے سوالات کر رہے تھے جہاں جہاں سے آپ کا گزر نہیں ہوا ہے، جہاں آپ کو اتارا گیا ہے وہاں کی باتیں نہیں پوچھ رہے تھے، وہ مسجد اقصیٰ کے اطراف کی جو مشہور چیزیں وہاں کے مقامات ہیں، حضور کے لیے وہ ایک نئی چیز تھی گویا، وہ چیزیں آپ سے پوچھ رہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات سے آپ رسوا نہ ہوں، آپ ان کے سوالات سے ہار نہ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر وہ جہاں وہ مجمع جمع تھا وہاں پاس میں ایک دیوار پر گویا دیوار ان کے سوالوں کے جواب کی اسکرین بنی ہوئی تھی، جو سوال کر رہے تھے جواب وہاں دیوار پر آ رہا تھا، وہ جواب دیوار پر صرف حضور کو نظر آ رہا تھا، کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے ادھر سے سوال آتا اور آپ علیہ السلام دیوار پر دیکھتے اور فوراً جواب دیتے، تو اس میں سے کچھ لوگ آپ کی بات کو تصدیق کرتے اور کچھ لوگ جادوگر اس طرح کہہ کر آپ کو وہاں سے چلے جاتے، اور یہ آپ علیہ السلام کے واقعے کے بیان کرنے کا قصہ ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی امت میں اعلان فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں ملی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ سے جنت طلب کرنے کا ہمیں ذریعہ ملا ہے، کیونکہ جس طرح بغیر چابی کے کوئی تالا نہیں کھلتا، ایسے ہی بغیر نماز کے مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں دعا میں ایک بات عرض کیا تھا کہ علماء حضرات نماز کو شریعت کی روح فرماتے ہیں۔ بھلا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ کسی بدن سے 1 سیکنڈ کے لیے روح جدا ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ کسی بدن سے 1 سیکنڈ کے لیے جدا نہیں ہو سکتی، تو کسی مسلمان سے ایک نماز بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ کسی مسلمان سے ایک نماز کے چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدن میں ایک تھوڑے وقت کے لیے روح کے بغیر رہ سکتا ہے، تو جس طرح بغیر روح کے کوئی بدن نہیں ہے،
ایسے ہی بغیر نماز کے کوئی مسلمان کے اسلام کا شریعت میں اعتبار نہیں کیا گیا۔ اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اس وجہ سے بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس عبادت کو ہلکی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ روزانہ کی عبادت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو عبادت کبھی کبھار ہو اس کی اہمیت ہے، جو روزانہ کی ہو اس کی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شب معراج کی عشاء کی جو اہمیت ہے اور کل کے آنے والی کی عشاء کی جو اہمیت ہے، ان دونوں عشاء کے درمیان ایک نیکی کا بھی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شب معراج کی عشاء کی نماز کا اتنا ثواب ہے اور اس کے بعد والے دوسرے دن کی عشاء کی نماز میں ایک نیکی اس سے کم ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے حکم میں جو پاور ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جیسے رمضان کی نماز کے حکم میں ہے، جاگنے کی راتوں کی جمعہ کی نماز کے حکم میں اللہ کی طاقت اور قوت اور پاور ہے، ایسے ہی دیگر موقعوں کی نماز کا جو حکم ہے اس میں بھی اللہ کی طاقت اور قوت کا وہی حکم ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت میں کمزوری نہیں آتی، اللہ کی قدرت میں کمزوری نہیں آتی۔ جب اس کی قوت اور طاقت میں کمزوری نہیں آتی تو اس کے حکم میں بھی کمزوری نہیں آتی۔ تو اس بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ بہت سوچ کر ہمیں اس بات پر ہم سب کو آنا چاہیے کہ نماز کتنی ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تمام جتنے گناہ ہیں، آج ہم اس نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہ سمجھنا اس وجہ سے بھی ہے کہ نماز چھوڑنے سے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں شراب نظر آ رہی ہے، اس کے بدن کی حرکت، نشہ آور ہونا، نشے میں ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ ڈگمگا رہا ہے، وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، پیسے نظر آ رہے ہیں، چھپتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ جبکہ نہ خالی بیٹھ کر یا کاروبار میں رہ کر یا کسی بھی وجہ سے نماز چھوڑنے والا چوری کرنے والے سے بڑا گناہ کر رہا ہے، شراب پینے والے سے بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ گناہ چونکہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو گناہ نہیں سمجھے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے ہم سب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، آپ بے شک ولیوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نماز کے تعلق سے کیا رویہ تھا، کیا حکم تھا، اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی عبادت سے بھی محبت ہو، آپ کے عمل سے بھی محبت ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنازہ لایا جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، پوچھتے کہ یہ آدمی نمازی تھا؟ تو لوگ بتاتے کہ یہ نمازی نہیں تھا۔ تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جنازے کو میرے سامنے سے اٹھاؤ اور اس پر نماز جنازہ مت پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو۔ اتنی سختی آپ برتتے تھے، اتنی سختی آپ برتتے تھے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی مت پڑھو، اور یہاں تک نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اسے دفن مت کرو۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں نماز کے سلسلے میں۔ نماز کے سلسلے میں کوتاہی کو شریعت بالکل برداشت نہیں کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک مجوسی آتا ہے، آ کر آپ کے پیٹ میں خنجر مارتا ہے، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، زخمی ہو کر آپ نیچے گر جاتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھتے ہیں، امامت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، فجر کی نماز مکمل ہوتی ہے، آپ کے پیٹ کا حصہ جس میں کھانا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اسی طرح گھر لایا جاتا ہے، اسی بے ہوشی کے حالت میں آپ کبھی بے ہوش ہوتے، کبھی افاقہ ہوتا، آپ پر دودھ ڈالا جاتا تو کھانے کے راستے سے، باہر کے راستے سے نکل جاتا، اور نبیذ کھجور کا شربت ڈالا جاتا وہ بھی نکل جاتا، لیکن آپ بے ہوش ہو جاتے۔ لیکن جب لوگ کہتے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے، تو لوگ تعجب کرتے کہ ہر حالت میں بے ہوش رہتے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے فوراً ہوش میں آ جاتے۔ تو آپ
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں ہاں نعم نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، نماز ایسی چیز ہے جو بے ہوش آدمی کو ہوش میں لا لے۔ ہاں فرمایا کہ ہاں ہاں نماز ایسی چیز ہے اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک مسلمان کو اذان سننے کے بعد تاخیر کرنا بھی اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، ایک کسان آدمی کلہاڑی اٹھاتا، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز سنتا وہ کلہاڑی کو سامنے لانے تک کے لیے بھی تاخیر کو گوارا نہیں کرتا، بلکہ وہ پیچھے ایسے چھوڑ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہوتے، سب کے ساتھ بات میں، خدمت میں، اپنے کام آپ خود کرتے، اپنے کپڑے دھوتے، اپنے کپڑے سیتے اور گھر میں جھاڑو دیتے، کام میں مشغول رہتے، ایسا رہتے کہ گویا آپ عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تو سب میں گھل مل کر رہنے والے حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اذان کے ہونے کے بعد آپ گھر سے ایسے نکل جاتے کہ گویا ہم کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس بات کو اللہ کا حکم نہیں سمجھے۔ ہمیں ظاہر میں یہ لگ رہا ہے کہ مؤذن صاحب بلا رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ اللہ بلا رہے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں بلاتے، بندوں کے ذریعے بلاتے ہیں، تو بلا رہے ہیں اللہ۔ یہ سب ذریعے ہیں، مؤذن ذریعے ہیں، تبلیغ کرنے والے ذریعے ہیں، بیان کرنے والا ذریعے، سب ذریعے۔ حقیقت کون ہے؟ اللہ بلا رہے ہیں کہ تم حق کی طرف آؤ، باطل کو چھوڑو، نماز کی طرف آؤ، گناہوں کو چھوڑو، یہ اللہ بلاتے ہیں۔ بھلا بتائیے آپ وہاں پر مسجد کے اس گیٹ پر ہمارے ملک کا پی ایم آ جائے اور ہم میں سے کسی ایک آدمی کو بلائے تو ہم اس کے بلانے پر جانے میں تاخیر کریں گے یا اس کے بلانے سے ہم اس کے حکم کا انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ پورے ملک کا پی ایم ہے، ہم نہیں جائیں گے، تاخیر کریں گے تو گستاخی ہوگی، سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے پی ایم ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ، یہ تو دنیا کے نظام کو چلانے کے ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بنانے والے ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، تو اللہ کتنے بڑے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے، یہ بڑائی نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم پر چلنا مشکل ہو چکا ہے۔ جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، جیسے پی ایم کی بڑائی دل میں ہے تو بلانے پر فوراً جانا آسان ہے، ایسے ہی اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی تو اللہ کے حکم پر جانا مسجد کو آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے بڑے کی بات کو ماننا۔ چھوٹے بچے کے بلانے پر ہم نہیں جاتے، گھر کا بڑا آدمی بلاتا ہے تو فوراً ہم لبیک کہتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ بہت بڑی طاقت بلا رہی ہے، بہت بڑا رب بلا رہا ہے، لہٰذا مجھے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چھوڑنا تو مسلمانوں کے تصور میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ تاخیر کو گوارا، تاخیر کرنے کے سلسلے میں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ میں تاخیر کر کے کیوں جا رہا ہوں۔ مسجد میں جو 15 منٹ کا وقت ہے یہ وضو بنانے کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1:15 پر جماعت ہے۔ 1:15 پر جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر سے 1:15 پر نکلیں، 1:15 پر جماعت کا مطلب یہ کہ ہم 1 بجے گھر سے نکلیں۔ بھلا بتائیے کہ کسی کی 1:15 پر ٹرین ہو، 5 کلومیٹر پر اسٹیشن ہو، تو بھلا بتائیے 1:15 پر وہ گھر سے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ جماعت میں کوتاہی کر رہے ہیں، جماعت میں شریک ہونے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ مسلسل رکعتوں کا چھوٹنا، مسلسل تکبیر اولیٰ کا چھوٹنا، یہ غفلت کی علامت ہے، نماز کے تعلق سے سستی ہے، کاہلی ہے، اس سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے۔ کہ ہر آدمی اندازہ لگائے کہ میرا گھر اتنا دور ہے، مجھے جانے میں 10 منٹ لگیں گے، لہٰذا مجھے 10 منٹ پہلے نکلنا چاہیے۔ میرا نزدیکی گھر میں 5 منٹ میں جاتا ہوں تو 5 منٹ پہلے نکلنا چاہیے، اور تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اور جماعت میں سارے کے سارے شریک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ تمام مصلی پہلے سے موجود، سب وضو بنائیں، ایک کو بھی وضو بنانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد امام صاحب آتے تو فوراً جماعت کھڑی ہوتی، جب امامت ہو جاتی، اس کے بعد امام صاحب گھر چلے جاتے اور وہ سنت وہیں ادا کرتے، کبھی مسجد میں ادا کرتے، اور اس کے بعد سارے مسلمان گھروں کو چلے جاتے۔
تاخیر کسی کی نہیں ہوتی. وضو کوئی نہیں بناتے، ادھر نماز ہو رہی ادھر وضو کوئی نہیں بناتے. اس زمانے میں وضو بنانے کا مسجدوں میں بھی نظام نہیں تھا، گھروں میں سے ہی بنا کر آتے. لیکن سارے مصلی امام کے آنے سے پہلے مسجد میں رہتے. یہ سنت صحابہ ہے، یہ نماز کا اہتمام ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کرتے. عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تاخیر سے آتے تو صحابہ اونگتے اونگتے بیٹھ جاتے، لیکن کوئی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ڈانٹا کہ آپ کیسے امام ہیں، ہمیشہ تاخیر سے آتے ہیں، ہمیشہ لیٹ آتے ہیں. کبھی کسی کی ہمت اس بات کی نہیں ہوئی. یہ سنت طریقہ ہے کہ جب امام آئے جب جماعت کھڑی ہو، یہ سنت طریقہ ہے. اذان کا ٹائم اس وقت مقرر تھا، جماعت کا ٹائم مقرر نہیں تھا. اب چونکہ جماعت کا ٹائم مقرر ہے اس وجہ سے امام حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وقت پر پہنچ جائیں، تاکہ جب ایک چیز طے ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت پر وہ کام کرنا، ایک انسان کا دماغ وہی کام کرتا ہے، اس کے خلاف جانے کو اس بات معاشرے میں اور عرف میں غلط سمجھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ائمہ حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. صحیح طریقہ جو ہے وہ بالکل سنت کے، صحابہ کی سیرت کے اور ان کے طریقے کے بالکل جو صحیح ہے، بالکل ان کے مکمل پورا جو حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے مصلی حاضر رہیں، پہلے سے ہم گھر سے نکلیں، اہتمام ہو. نماز کا اہتمام ہر حال میں کیا گیا، جنگوں میں کیا گیا، بیماریوں میں کیا گیا. آپ علیہ السلام آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ علیہ السلام ایک حضرت اسامہ، ایک حضرت علی یا حضرت ابن عباس اور حضرت علی کے درمیان 2 ہاتھوں کے سہارے آپ نماز کے لیے تشریف لائے. آپ کے پیر زمین پر رکھے نہیں جا رہے تھے، گھسیٹتے ہوئے آپ کے پیر آگے بڑھ رہے تھے. اس حالت میں بھی آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا فرمائی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں. کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. یہ نماز کی اہمیت دور اول سے ہے، صحابہ میں ہیں، نبی میں ہیں، اولیاء اللہ میں ہیں، بزرگان دین میں ہیں، ائمہ میں ہیں، یہاں تک کہ کئی جتنے ائمہ ہیں، جتنے محدثین ہیں، کوئی اللہ والا نماز کے بغیر ولی نہیں بنا، کوئی محدث نماز کے بغیر محدث نہیں بنا، کوئی امام نماز کی اہمیت، نماز کے اہتمام کے بغیر امام نہیں بنا. تو نماز یہ اللہ سے ملاقات، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. جیسے معراج اللہ کے نبی اللہ سے قریب ہوئے، تو یہ جو ہے نماز مومنین کی معراج اس کو فرمایا گیا. ہم تو آسمان پر نہیں جا سکتے، تو نماز پڑھنا گویا ہم معراج کا سفر ہم کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین. ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج یہ ہے کہ شب معراج میں، واقع معراج میں اللہ کے نبی کو جو تحفہ دیا گیا اس کو اپنائیں. یہ ہماری معراج ہے، یہ ہمارا سفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو بتانا مقصود تھا. اس لیے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام کو جوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ سے وعدہ فرمایا، اللہ کے نبی سے کوئی وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو آپ علیہ السلام کو یہ سارے مشاہدات اور یہ ساری چیزوں کا دیدار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا ایک مقام ہے، بہت بڑا مقام. اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. انبیاء کے امام ہونا اور خاتم النبیین ہونا اور تمام انبیاء سے آپ کا مقام کا بڑا ہونا اس واقعے سے ثابت ہوا. لہٰذا اس واقعے میں سب سے بڑی عبرت اور سب سے بڑی نصیحت ہمارے لیے یہی ہے کہ جس واقعے میں جو ہمیں تحفہ ملا یہ بہت بلند اور اعلیٰ تحفہ ہے. اس کا ہر حال میں تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کسی کو نہیں چھوڑا. 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ 10 فَاضْرِبُوهُ، انہیں مارو، مار کر نماز کی عادت ڈالو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو واقع معراج سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
5 وقتہ نماز ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں ایک سوال یہ ہوتا ہے، جس طرح دیگر راتوں میں سوالات ہوتے ہیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے، کیا عبادت کرنی چاہیے، اور شب معراج کا پیغام یہی ہے کہ اس رات میں ہم سب کو اس بات کا عہد اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اب سے لے کر مرنے دم تک میری نماز نہیں چھوٹے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اس رات میں کچھ کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو عبادت کی راتیں ہیں، مطلب جس میں نوافل پڑھنا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگنا ہے، جس میں پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں، وہ شب برات ہے اور شب قدر ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ رہتا ہے کہ اس رات کے بعد کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ شب برات کے بعد روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شب برات کے تعلق سے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد دن میں روزہ رکھو۔ تو اب لوگ کنفیوژن اور اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اس رات کے بعد بھی روزہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس رات کے بعد روزہ نہیں ہے، اور اس رات میں کوئی خاص عبادت آپ علیہ السلام سے کرنا ثابت نہیں ہے اور کوئی حکم اللہ کے نبی نہیں دیے۔ صرف یہ ایک واقع معراج کی ایک یادگار رات ہے، اس وجہ سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس موقع سے لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ انہیں واقعے کا پتہ ہو اور اس واقعے میں جو کچھ ہوا ہے اور اس سے ہمیں جو نصیحتیں ملتی ہیں وہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ لہٰذا تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اب بیان تو ہو چکا ہے، گھر جائیں، آرام کریں اور فجر سے نماز کا اہتمام کریں۔ یہی سب سے بڑی ہم نے معراج منائی، شب معراج، اگر ہم نے نمازوں کی عادت ڈال لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔